تو جب زمانہ آیا جنگوں سے امن کا، خلافت راشدہ، پھر امویوں کے ہاں جب خلافت گئی عباسیوں میں، تو عباسیوں کا پہلا دور تو ان کے لڑائیوں میں گزرا اور بغاوتیں ہوتی رہیں۔ ہارون الرشید جو تھا اس نے جم کے حکومت کی، اور بڑا پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا آدمی۔ وہ ایک اس کی زندگی کا یہ واقعہ پوری تاریخ کو اس نے پلٹ دیا۔ وہ در حقیقت اس پہ بڑا پریشان تھا کہ ادھر دیکھو یہ فتویٰ ہے، ادھر دیکھو یہ فتویٰ ہے۔ جس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اس نے دے دیا فتویٰ۔ مثلاً یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی فتویٰ ہے۔ یہ حنبلیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے اب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سعودیوں کو آپ کھلائیں نا اونٹ کا گوشت، دوبارہ وضو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فتویٰ ہے اور صحیح حدیث ہے۔ گرم پانی سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چیز آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا چچا اگر آگ پہ پکنے والی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو گرم پانی سے وضو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے تو چپ ہو گئے، پھر انہوں نے کہا بھتیجے اگر حدیثیں سننی ہے تو آیا کرو، حجتیں کرنی ہے تو نکلو یہاں سے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل پہ کوئی نہیں پرکھتا تھا، سب عقل پہ پرکھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، عورت نے آ کے گواہی دی کہ ایسے ایسے یہ چیز پیش آئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عورت حفظت تم نصیحت بھول گئی، اسے یاد رہا، پھر اس کی گواہی پہ میں کیا یہ فتویٰ دے دوں؟ یہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، میں ہرگز عورت کی گواہی پہ فتویٰ نہیں دوں گا، فرمایا اس طرح کرو۔ سب سوچتے تھے، سب دانش مند تھے، اور عقل کا معیار مختلف تھا۔ نتیجہ یہ کہ یہ دور جب آیا ہارون رشید کا، تو ہارون کے دور میں مختلف فتاویٰ آنے لگے۔ قتل اس صورت میں یہ سزا ہے، اس صورت میں یہ سزا ہے، اس طرح قتل ہو جائے تو اس طرح قتل ہو جائے تو اس طرح، مارا کیسے تھا، جسم کا کون سا حصہ توڑا تھا۔ قانون چاہیے تھا ایسا جو گورنمنٹ بناتی اور اس پہ لوگ متفق ہو جاتے، کم سے کم قاضی اس کے مطابق فتویٰ دے۔ تاریخ پلٹ گئی جب ہارون الرشید کے پاس روم کے بادشاہ کا پیغام آیا۔ اس نے کہا ہارون ہمارا قانون عیسائیوں کا صدیوں سے زمین پہ جاری، اور وہ صحیح کہتا تھا، آپ کا یہ جو کشمیر ہے یہاں پر عیسائیوں کی حکومت قائم تھی۔ یہودیوں کی حکومت جہاں قائم تھی، عیسائیوں کی تھی، عیسائیت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے کشمیر میں بھی۔ تو اس نے کہا قانون ہم سے آپ لے لیں، اسلامی قانون مختلف جگہ پہ مختلف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، متعدد واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک وہ لڑکا پہنچ گیا۔ اس نے کہا حضرت یہ ہوا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، خط لکھا، ابو موسیٰ تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہ ہوتے نا میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ تمہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک قانون بنا دیا کہ میری مملکت میں کسی کو سزائے موت نہیں دی جائے گی جب تک کہ میں اس کا سارا مقدمہ خود مدینہ منورہ میں نہ سنوں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں قتل کی بھی سزائیں ہوتی تھیں، پہلے مدینہ منورہ آتے تھے لوگ، بتاتے تھے، امیر المومنین اس پہ فیصلہ فرما دیتے تھے کہ نہیں ہو سکتی۔ کتنی سزائیں تھیں جو فرمایا نہیں ہو سکتی۔ اس صورت حال میں اس نے یہ کہا
روم کا عیسائی جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اسلامی قانون کے بجائے عیسائیت کا قانون نافذ ہو جاتا، لوگ یہ کام کرتے۔ ہارون کے جو لوگ وزیر تھے، یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ہارون کو کہا کہ آیا ہے پیغام، خط ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ہارون آمادہ تھا اس بات پہ کہ نافذ کر دے۔ تو ہارون سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں باہر جاتے ہیں، ہم کیوں قانون عیسائیوں سے لیں؟ آپ کو نہیں پتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد دادا، ان کے زمانے میں انہوں نے 2 کام کیے۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام اور اس جگہ پر پہنچائے جہاں انبیاء علیہ السلام، خدا کی بے پناہ رحمتیں اور نور اس ہستی پہ نازل ہو۔ انہوں نے کہا 2 کام حضرت نے ساری زندگی کیے ہیں، ایک تو انہوں نے افراد بنائے ہیں، قاضی بنائے ہیں، دوسرے اسلامی قانون مرتب کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ 86,000 مسائل تو وہ خود طے کر کے گئے ہیں، ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ اس کا ہے اتنا بڑا کام، لیکن وہ تمہارے باپ دادا، اس کا باپ دادا کو چھوڑیں جی، ملک میں قانون نافذ کرنا ہے، قانون امام صاحب رحمۃ اللہ سے لے لیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف بلائے گئے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ اب ملک میں جتنے بھی قاضی مقرر ہوتے تھے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے اور سائن سے ہوتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ بہت انصاف کرنے والے آدمی تھے، وہ اتنا انصاف کرنے والے آدمی تھے کہ لوگ ادھر ادھر کے قصے بیان کرتے ہیں، انہوں نے خود عباسیوں کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ خط لکھا تھا ہارون نے کہ میں اپنی مملکت کے لیے، کیا ڈانٹ پڑی ہے، ایک ورقہ خط اور 700 صفحے کی کتاب امام صاحب نے لکھ کے جواب میں بھیجی کہ تمہارے دور میں یہ ظلم ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق سے اتنی آمدن تھی، اتنا ٹیکس لگتا تھا، یہ چیزوں کے بھاؤ تھے، تمہارے زمانے میں عراق کے علاوہ بھی زمینیں فتح ہو گئی ہیں، ٹیکس بڑھ گئے ہیں اور پبلک رو رہی ہے، تم کیا اللہ کو جواب دو؟ تمہارے دور میں پیسہ اتنا تھا، ان کے دور میں پیسہ اتنا تھا، تم کر کیا رہے؟ اس ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر قاضی مقرر کرنا شروع کیے۔ وہ قاضی پھر کہاں مقرر ہوئے؟ وہ ترکمانستان میں مقرر ہوئے، وہ افغانستان میں مقرر ہوئے، وہ انڈیا میں مقرر ہوئے، سارے علاقے جتنے مفتوحات تھے ایشیا میں، خاص طور پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں کو چن چن کے لگایا، کیونکہ ان کی قابلیت سے واقف تھے۔